प्यारे बच्चों आदाब। मैं शाकिर शफी, इस वक्त आपका क्लास टीचर। आप सभी जहां भी हो शाद रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस वक्त 9वीं जमात की उर्दू क्लास होने जा रही है और 9वीं जमात के उर्दू में एक नज़म है जिसका उन्वान है नई तहजीब, और इसके मुसन्निफ जो है, इसके तख्लीक़कार जो है वो है अकबर अलाहाबादी। तो हम नज़म के बारे में बात करेंगे और फिर इसके बाद नई तहजीब जो नज़म है जिसको अकबर अलाहाबादी ने लिखा है, इस नज़म के बारे में हम बात करेंगे। इस नज़म की एक बार हम किरत करेंगे और इस नज़म को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसके अशार को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये कि नज़म क्या है। नज़म क्या है? नज़म जो है, नज़म शायरी की एक सिन्फ है, एक शायरी सिन्फ है। नज़म एक शायरी सिन्फ है। मैं आपको बता दूं कि कल तक जब हम पढ़ते थे और हमारी जो उर्दू की किताब थी उसका नाम था गुलिस्तान नस्र व नज़म, उसका नाम ही था किताब का गुलिस्तान नस्र व नज़म। और कल तक हम सारी शायरी को, शायरी की मुख्तलिफ असनाफ जो है, गज़ल है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, रुबाई है, किता है, जो भी है, इन सब को हम नज़म ही के उन्वान से जानते थे। नज़म ही के उन्वान के तहत हम इनको पढ़ते थे और बाद में अलग अलग देखते थे। लेकिन अब जो है बहारिस्तानी उर्दू सीरीज में नज़म एक अलग सिनफ है। ये फनी लिहाज से भी अलग है, इसकी शिनाख्त भी अलग है, इसकी तकनीक भी अलग है, और गज़ल अलग सिनफ है और दूसरी असनाफ की अलग शिनाख्त है। नज़म जो है तो सबसे पहली चीज कि एक शायरी सिनफ है, एक शायरी सिनफ है। अब जब नज़म एक शायरी सिनफ है तो फिर हम कहेंगे कि नज़म किसको कहते हैं। बुनियादी तौर पर हम सबसे पहले यह देखने की कोशिश करेंगे कि नज़म क्या है। नज़म और दूसरे असनाफ शेर जो है उनमें क्या फर्क है। जैसे अगर हम दूसरे असनाफ शेर, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बता दूं, दूसरे असनाफ शेर में हम गजल की बात करेंगे, दूसरे असनाफ शेर में हम रुबाई की बात करेंगे, ये क्लासिकी असनाफ है। इसी तरह से हम मसनवी की बात करेंगे, इसी तरह से हम मरसिया की बात करेंगे। और अगर हम बात करेंगे दूसरे जो भी जितने भी असनाफ है और इन्हीं के साथ हम नज़म की भी बात करेंगे, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन असनाफ और नज़म के दरमियान क्या फर्क है। अगर हम गज़ल की बात करेंगे तो गज़ल के बारे में आम हम यही मानते हैं कि गज़ल के लुग़वी माने औरतों से बातें करना, हुस्न इश्क की बातें करना। और गज़ल जो है मानवी तौर पर इसका हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है और इसमें कोई मौजू नहीं होता है, और अशार में माने के लिहाज से तसलसल ज़रूरी नहीं है। इसके बाद रुबाई के बारे में ये मानते हैं कि रुबाई के औज़ान मुख्तस है। ये चार मिसरों वाली एक सिनफ है जिसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं एक रुबाई में, 2 शेर, और इसके 21 औज़ान मुख्तस है। अगर उनसे बाहर दिखें तो वो रुबाई नहीं है। बड़ा नाजुक और बड़ा मुश्किल फ़न है रुबाई का फ़न। इसके बाद हम मसनवी कहेंगे तो मसनवी जो है इसमें किस्सा, कोई कहानी होती है और उस कहानी को अशार में बयान किया जाता है तो उसको मसनवी कहते हैं। फिर मरसिया की बात करेंगे तो मरसिया जो है ये रिसाई अदब एक अलग चीज़ है। इसमें किसी मरने वाले के गम में जो मातम किया जाता है, जो उसकी तारीफ़ें की जाती है, वो सब जो है वो मरसिया के ज़ुमरे में आता है। कसीदा भी एक सिनफ है, तो कसीदे में जिंदा लोगों की तारीफ़ें की जाती है, उनके गुण बयान किए जाते हैं। तो वो जब जिंदा लोगों की तारीफ़ें करी जाए, जिंदा लोगों के गुणगान उनका किया जाए, तो जिस सिनफ में उर्दू में उसको किया जाता है उसको कसीदा कहते हैं। अब गज़ल, रुबाई, मसनवी, मरसिया, कसीदा और इन सब चीज़ों से नज़म कैसे अलग है। सबसे पहली चीज़, नज़म जो है, नज़म एक जदीद शायरी सिनफ है, जदीद शायरी सिनफ। नज़म के मानों में अगर हम बात करेंगे, सही मानों में अगर हम नज़म को देखेंगे तो नज़म इनसे इसलिए भी अलग है कि एक जदीद सिनफ है। अब एक और चीज़ कि नज़म के माने हैं मंजूम करना, किसी चीज़ को पिरोना,
पिरोना, माला में मोती पिरोना, लड़ी में मोती पिरोना। जैसे जब हम माला बनाते हैं मोतियों की, तो उस लड़ी में पहले एक मोती पिरोते हैं, फिर दूसरा मोती डालते हैं, फिर तीसरा मोती डालते हैं, तो जब बहुत सारे मोती मिलते हैं तो एक माला बनती है। तो नज़म के असली माने वही है। जैसे माला में मोती पिरोए जाते हैं, इसी तरह नज़म में अशार पिरोए जाते हैं, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, और जब ये एक सब अशार एक साथ होते हैं तो इस लड़ी में आ जाते हैं तो एक माला बन जाती है, जिसको हम बाद में नज़म कहते हैं, अशार की माला। अब मंजूम कलाम को भी कहते हैं, लेकिन मंजूम कलाम तो गजल, रुबाई, कसीदा, मरसिया भी है। तो ये सबसे पहली इसकी शनाख्त यही है कि इसमें इसके माने हैं मोती पिरोना, अशार को एक साथ तसलसल के साथ एक के बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद एक और, तो उसको हम नज़म कहते हैं। एक और चीज, नज़म जो है इसका मौजू होता है। गजल और नज़म में सबसे बड़ी फर्क यही है कि गजल मौजू ही नहीं होती है, गजल का कोई मौजू नहीं होता है, जबकि हर नज़म का कोई ना कोई मौजू होता है, किसी न किसी मौजू पर लिखी जाती है। और अशार में फिर क्या होता है कि इसकी तकमील भी होती है मौजू की, और यही नज़म और गजल में फर्क है कि इसका मौजू होता है और किसी मौजू में तसलसल के साथ अशार को बयान किया जाता है, और जब तसलसल के साथ अशार को बयान किया जाए, ख्याल शुरू हो, ख्याल का इर्तिका हो, ख्याल का क्लाइमैक्स भी आ जाए, अपने उरूज पर भी पहुंचे, और वो ख्याल मुकम्मल भी हो, तो नज़म वजूद में आती है, तो नज़म वजूद में आती है। तो दो चीजें जो आपने समझी, पहली चीज ये कि नज़म के माने हैं पिरोना, लड़ी में मोती पिरोना, माला में मोती पिरोना। दूसरी चीज कि नज़म वो शायरी सिन्फ है जिसका मौजू होता है, जो मौजूई सिन्फ है। इसमें पहले मौजू होता है, फिर इसके बाद अशार लिखे जाते हैं। अब वो मौजू भी होता है और मौजू के साथ फिर शेर लिखे जाते हैं, उसी मौजू पर फिर शुरू, इब्तिदा, फिर इर्तिका, फिर इख्तिताम नज़म के अशार का होता है। अब इसके बाद नज़म जो है, नज़म की हैयत कोई एक हैयत में नज़म नहीं लिखी जाती, नज़म के लिए बहुत सारी हैयतें इस्तेमाल होती हैं। पाबंद नज़म एक है, तरकीब बंद एक है, तरजीह बंद एक है, मुअर्रा एक है, और क्या कहते हैं इसको, आज़ाद नज़म एक है, नसरी नज़म एक और नज़म है। तो जमाने के साथ साथ नज़म के कालिब में तब्दीलियां भी आती गई। ये क्लासिकल असनाफ जो है, इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। गजल जैसी पहले थी वैसी आज भी है, रुबाई जैसे पहले थी वैसी आज भी है, मसनवी, मरसिया, कसीदा तो आजकल बहुत कम लिखी जाती है उर्दू में, लेकिन इनका फन जो है, इनकी तकनीक जो है वो तब्दील नहीं हुई। लेकिन नज़म जो है, नज़म जमाने के साथ तब्दील होती रही, जमाने के साथ तब्दील होती रही। नज़म का फन कंपैरेटिवली आसान करता हुआ, आसान लोग इसको आसान करते गए, आसान करते गए, और जो जमाने ने करवट ली, जो जमाने ने बदलाव इख्तियार किया, नज़म में भी वो बदलाव आया, नज़म में भी वो बदलाव आया। नज़म से क्या क्या तकाजे नहीं किए गए। नज़म के मुकाबले में किसी जमाने में गजल की मुखालफत हुई, दूसरी असनाफ की तो बात ही नहीं। हाल ही ने तो जब नई नज़म की तहरीक उर्दू में शुरू हुई, हाल ही ने तो यहां तक कह दिया कि अफूनत में संडा से भी है बदतर, गजल और कसाइद का नापाक दफ्तर। हाल ही नई नज़म के अलमबरदारों में से थे। नई नज़म की जो तहरीक मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कर्नल हॉल राइट के कहने पर शुरू करी थी, हाल ही उस तहरीक में पेश थे। तो उन्होंने वहां पर जब नज़में लिखनी शुरू की तो गजल और इसके साथ कसाइद, मसनवियों की मुखालफत शुरू हुई। लेकिन गजल मरी नहीं, लेकिन नज़म भी तरक्की करती रही, और नज़म में एक लचक एक किस्म की है। लचक ये कि हर जमाने में इसमें तब्दीली आती रही। जब पाबंद नज़म लिखी जाती थी तो पाबंद नज़म के लिए उसूल बड़े पाबंदी के थे। जैसे हमारे यहाँ नज़ीर अहमद की नज़में, हमारे यहाँ इसी तरह से क्या बोलते हैं, अकबर आला आबादी की, नज़ीर अकबर आबादी की नज़में, अकबर आला आबादी की नज़में, अल्लामा इकबाल की नज़में, सब पाबंद नज़में हैं। इस्माइल मीरठी की नज़में, लेकिन मीरा जी, नून मीम राशिद और तरक्की पसंद तहरीक के साथ फिर नज़म में मुअर्रा नज़म आ गई, यानी उस पाबंद नज़म के जो उसूल थे उससे रदीफ और काफिया की पाबंदी जो है वो हटा दी गई और कहा गया कि ये मुअर्रा नज़म है, ब्लैंक वर्स। फिर एक और जमाना बदला तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब इसमें वजन की क्यों पाबंदी है, मिसरों को क्यों बराबर रखा जाए। फिर उसमें भी तब्दीली आ गई, कहा गया कि नहीं, अब न वजन रखो, न रदीफ रखो, न काफिया रखो, न बहर रखो और लिखो नज़म। तो उस नज़म को आज़ाद नज़म कहा गया। क्या कहा गया? आज़ाद नज़म। जैसे नज़म की किस्में मुअर्रा नज़म, आज़ाद नज़म। आज़ाद नज़म में फिर भी एक चीज थी कि इसमें
اس میں کیا ہے بحر کو کاٹ کاٹ کے ایک بحر بنائی جاتی تھی, پھر اس کو توڑ توڑ کے مصروں میں رکھا جاتا تھا. جیسے ایک ہی بحر کو اس مصرے میں اس کا ایک اوزان, پھر 2 اوزان, پھر دوسرے مصرے میں اس کے 2-3 اوزان. لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ وزن سے بالکل آزاد ہی کر دیا گیا نظم کو, اور سیدھے نثری نظم لکھی گئی. حالانکہ نثری نظم کا چلن اردو میں اس طرح نہیں ہوا, لیکن یہ ایک صنف ہے جو لکھی گئی. تو نثری نظمیں بھی لکھی گئی, پابند نظمیں بھی لکھی گئی, معرہ نظمیں بھی لکھی گئی, اور حیتیں بھی بہت ساری ہیں نظموں کی. جتنی ساری شاعری حیتیں ایک طرف, غزل, رباعی, قصیدہ, مثنوی, مرثیہ, ان کی حیتیں ایک طرف, اور نظم میں جتنی حیتیں وہ سب ایک طرف. جیسے پابند نظم میں ترکیب بند ہو, ترجیح بند ہو, پھر اس میں بھی غزل نما ہو, مسمت ہو, مثلث ہو, مربع ہو, مخمس ہو, معشر ہو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں نظم کی, اگر ہم ان پر بات کرنے بیٹھ گئے تو اس کے لیے 2-3 کلاسز کی ضرورت ہوگی کہ نظم کے حیتیں جو ہیں اور پھر ان حیتوں کی الگ الگ قسمیں جو ہیں وہ کتنی ہیں. تو نظم میں یہ آزادی ہے, آپ جس طرح سے لکھنا چاہیے, نثری نظم لکھنا چاہیے, آپ کے ذہن خیال ہے, آپ کے پاس خیال کا تسلسل ہے تو لکھیے. نثری نظم, آزاد نظم, معرہ نظم, جو بھی ہے. پابند نظم بھی لکھنا چاہے وہ بھی, غزل نما نظم بھی لکھنا چاہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے. غزل نما نظم ہی ہم اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں. یہ نظم جو ہے یہ اردو کے مشہور طنزیہ شاعر, اردو کے مشہور طنزیہ شاعر جس کا نام ہے اکبر الہ آبادی. اکبر الہ آبادی, اکبر الہ آبادی اس دور کے شاعر ہیں جس دور میں سر سید احمد خان کی تحریک ہندوستان میں عروج پر تھی. سر سید احمد خان کی تحریک کے عروج کا جو زمانہ تھا, یعنی جس دور میں سر سید احمد خان نے ہندوستان میں علی گڑھ تحریک شروع کی, اسی زمانے کے شاعر ہیں اکبر الہ آبادی. اب دیکھیے, نظم شروع کرنے سے پہلے 2-3 چیزوں کی طرف آپ کو دھیان دینا ہوگا. 2-3 چیزوں کی طرف میں آپ کا دھیان مبذول کرانا چاہوں گا. پہلی چیز کہ اکبر الہ آبادی کے زمانے میں 1857 کا ہنگامہ ہوا. 1857 کی بغاوت ہوئی. 1857 کی جو پہلی جنگ آزادی ہندوستان نے انگریزوں کے خلاف لڑی, جس میں سارے ہندوستان کے مختلف صوبوں کے لوگ ایک ساتھ ہو کے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے شروع ہوئے, جو میرٹھ چھاونی سے لڑائی شروع ہوئی تھی اور پھر اس کی آگ پورے ہندوستان میں پھیلی گئی. تو یہ اسی زمانے کے شاعر ہیں, اسی زمانے کے آس پاس یہ شعر لکھتے تھے. تو ہنگامہ جو ہے 1857 کا وہ اکبر الہ آبادی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تباہی جو 1857 میں ہوئی وہ اکبر الہ آبادی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد انگریز تہذیب, انگریز ثقافت, انگریز تمدن پورے ہندوستان پر مسلط ہوا, پورے ہندوستان پر. اس سے پہلے یہ کلکتہ اور ہگلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تھا اور آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا. تو 1857 کے ہنگامے نے تو دلی کی سلطنت, دلی سلطنت کا پورا شیرازہ بکھرنے کے ساتھ ساتھ اس کا خاتمہ کر دیا. اور جب خاتمہ کر دیا تو یورپی تہذیب جو ہے, انگریزی تہذیب جو ہے, انگریزی تہذیب کی آماج گاہ جو ہے وہ دلی بن گیا. تو دلی جو ہے یہ ہندوستان کا دل کہلانے والا یہ شہر جو ہے دلی, تو یورپی تہذیب, یورپی تمدن کی آماج گاہ بن گیا. اور اس زمانے میں اگر آپ کو حالات کا اندازہ ہوگا, ہندوستانی لوگوں اور انگریزی تہذیب اور انگریزی تمدن اور انگریزی ثقافت کا میل نہیں ہو رہا تھا پہلے, کیونکہ 1857 کی بغاوت ہنگامے کے بعد انگریزوں نے بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہندوستانیوں پر, بہت زیادہ لوگوں کو مار دیا, کچھ کی آنکھیں نوچ لی, کچھ کے ہاتھ کاٹ دیے اور الٹا لٹکا, یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو ان کے سر دڑ سے الگ کر کے ان کو لال قلعے پر لٹکایا دیا, شاہی دروازے پر. وہ الگ موضوع ہے. اور یہ کہ اس کے بعد ایک نئی تہذیب جب وارد ہو رہی تھی تو اس تہذیب کو پہلے لوگوں نے نہیں ایکسپٹ کیا, قبول نہیں کیا. لیکن اس کے بعد جب کوئی چیز بار 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 آپ کے سامنے آئے تو بہت زیادہ دیر تک آپ ریزسٹ بھی نہیں کر سکتے. تو آہستہ 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 ہندوستانی عوام نے, ہندوستان کے لوگوں نے, خاص کر پڑھے لکھے طبقے نے یورپی تہذیب کو, یورپی کلچر کو, یورپی تمدن کو اپنانا شروع کر دیا. اور اگر ہم علی گڑھ تحریک پر بھی غور کریں گے, سر سید کے نظریات پر بھی غور کریں گے, تو سر سید نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ یورپی تہذیب میں جو اچھی چیزیں ہیں جیسے سائنسی علوم ہے,
جیسے انگریزی علوم ہے، جیسے یورپی علوم ہے، ان کو اپنائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ کی تہذیب میں جتنی اچھی چیزیں تھیں وہ لوگ اپنا رہے تھے، اور ایک نئی تہذیب، ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی، کلچرل ٹرانسفارمیشن، ایک تہذیب کی جگہ، ایک کلچر کی جگہ، ایک ثقافت کی جگہ نئی ثقافت، نیا تہذیب، نیا کلچر لے رہا تھا۔ یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے، یہ تبدیلی جو ہے، یہ کسی ایک سطح پر نہیں ہو رہی تھی، یہ علمی سطح پر ہو رہی تھی، یہ باغبانی کے شعبے میں ہو رہی تھی، یہ ایگریکلچر کے سیکٹر میں ہو رہی تھی، ہارٹی کلچر کے سیکٹر میں ہو رہی تھی، سوشل سیکٹر میں ہو رہی تھی، آپ کے کھان پان میں ہو رہی تھی، آپ کے پہناوے میں ہو رہی تھی، آپ کے طور طریقوں میں ہو رہی تھی، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں ہو رہی تھی، آپ کے آنے جانے میں ہو رہی تھی، آپ کے گھر گرہستی میں ہو رہی، تو ہر جگہ ایک آہستہ آہستہ ایک تبدیلی نمودار ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ اس تبدیلی کے وکیل تھے، کچھ اس کی وکالت کرتے تھے، اس کو اچھا سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہندوستان اس تبدیلی کو قبول کرے، ہندوستان اس تبدیلی کو اپنائے، ہندوستان مغربی کلچر، یورپی تہذیب کو اپنا لیں اور اس سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ لیں۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ ڈٹے ہوئے ہمالے کی طرح کھڑے تھے اس تہذیب کے خلاف، اس تمدن کے خلاف، کیونکہ ان کو اس تہذیب کی اچھائیاں نظر نہیں آتی تھی۔ اچھائیاں بھی ہو سکتے، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں اس کے ساتھ برائی بھی، کوئی بری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان کو اس چیز میں، اس تہذیب میں، آنے والی تہذیب میں جو اچھائیاں تھی وہ نہیں دکھتی تھی، بلکہ ان کو اس کی خامیاں، اس کی برائیاں دکھتی تھی، اور ان کو علم تھا شاید اس بات کا کہ یہ تہذیب اگر ہماری تہذیب پر حاوی ہو گئی تو کیا ہوگا کہ تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، فیملی کے سطح تک، سماج کے سطح تک، اور پھر ملک کے سطح تک انتشار پیدا ہوگا، رشتوں میں دراڑیں پڑ جائے گی، بہت سارے مسائل، بہت ساری الجھنیں، بہت ساری معاملات پیدا ہو جائیں گے۔ شاید ان کی نظر اس پر تھی، اور یہ ہم مانتے ہیں کہ شاعر جو ہوتا ہے، شاعر ایک ویژنری ہوتا ہے، شاعر ایک دور اندیش شخص ہوتا ہے، اس کو شاید کبھی کبھار انٹیوشن میں، عالم وجد میں وہ چیزیں بھی دکھائی دیتی ہے جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی ہے، اس کو ان چیزوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے جن کا ہم کو اندازہ شاید نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ نظم جو ہے نئی تہذیب، یہ ایسے ایک شخص کی نظم ہے جو مغربی تہذیب کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے تھے، جو مغربی تہذیب کی یلغار کے سامنے کھڑے تھے اور اس کو قبولنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس نظم کا عنوان ہے نئی تہذیب، یہ 9ویں جماعت کے اردو میں ہے، ان کے T1 میں یہ نظم ہے۔ ایک بار میں اس نظم کی قرأت کروں گا، یہ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ میں نے بولا اکبر الہ آبادی جو ہے، اکبر الہ آبادی ایک طنزیہ شاعر تھے، ایک مزاحیہ شاعر تھے۔ انہیں اگر یورپی تہذیب میں خامیاں نظر آ رہی تھی تو ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ مسلمان نااہل ہو گیا ہے، ہندوستان کے لوگ ان میں طاقت نہیں ہے۔ فرضی لطیفہ ان کی نظم پڑھی ہے، ان کی دوسری نظمیں پڑھی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو جہاں خامی دکھتی تھی وہ وہاں ہی دباتے تھے، وہاں ہی اسی رگ پر انگلی رکھتے تھے۔ مسلمانوں کی پس ہمتی، مسلمانوں کی بے عملی، مسلمانوں کی کم عملی کو بھی انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے آگے بڑھایا ہے، اجاگر کیا ہے۔ فرضی لطیفہ ان کی نظم آپ پڑھیے، ان کی یہ نظم پڑھیے نئی تہذیب، وہ سر سید احمد خان کے بھی مخالف تھے۔ بھائی سعید تو کچھ دیوانے ہیں، وہ بلا کس کی بات مانے، وہ کہتے تھے کہ سر سید احمد خان انگریز ہو گئے، اس لیے لیکن آخر پر قبول کر دیا۔ ہماری تو باتیں ہی باتیں ہیں، بھائی سعید کام کرتے تھے کہ سر سید نے کام کیا اور ہم نے صرف باتیں کی، لیکن انگریزی تہذیب کو اس نے کبھی تسلیم نہیں کیا، کبھی قبول نہیں کیا۔ بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پاسل سبق، کہتا ہے استاد سے دل پیش کیجئے۔ تو یہ چیزیں وہ اجاگر کرتے رہے، مغربی تہذیب کی خامیاں، اس کی برائیوں کو اجاگر کرتے رہے، اور یہ نظم بھی ہے بنیادی طور پر یہ ان کی جو مذمت ہے، ان کی جو ریزسٹنس ہے، ان کی جو مدافعت ہے مغربی تہذیب کے خلاف، وہ اس نظم میں دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ تہذیب یہاں پر حاوی ہو گئی تو کیا تباہیاں اور کیا کیا چیزیں اس سے ہو سکتی ہیں۔ تو میں ایک بار، آپ غور کیجئے گا، میں ایک بار اس نظم کی قرأت کروں گا، ایک بار اس نظم کو پڑھوں گا، آپ دھیان دیجئے۔ نئی تہذیب، اکبر الہ آبادی کی نظم ہے، اس کا پہلا شعر ہے: یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے۔
یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں، نہ ایسا پیچ زلفوں میں، نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں، نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی۔ شعر ہے، غور کیجئے گا اس پہ۔ نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح حاجب روئے صنم ہوں گے، بدل جائے گا انداز تبایا دور گردوں سے، بدل جائے گا انداز تبایا دور گردوں سے، بدل جائے گا انداز تبایا دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے، بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید یورپ کے، بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے، بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے، ہماری اصطلاحوں سے زبان آشنا ہوگی، ہماری اصطلاحوں سے زبان آشنا ہوگی۔ شعر سنیے گا اور غور کیجئے گا کہ آپ کی حالت کیا ہے۔ ہماری اصطلاحوں سے زبان آشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی باخاص ضم ہوں گے، لغات مغربی بازار کی باخاص ضم ہوں گے، بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، زیادہ تھے جو اپنے ضم میں وہ سب سے کم ہوں گے، کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر۔ یہ نا امیدی کی انتہا ہے، جب لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے تو یہ شعر کہتا ہے، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن کہ نہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے، بہت نزدیک ہیں وہ دن کہ نہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے، یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے۔ تو اب ہم اس نظم کے اشعار پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے ان اشعار کے معنی کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم کریں گے، اب ہم ان اشعار کے معنی پڑھیں گے۔ ایک بار نظم ہم نے پڑھ لی، مشکل لفظ جو بھی ہے ان کے معنی ہم بتائیں گے۔ اب یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے۔ راہی، راہی راستہ چلنے والا، راستہ چلنے والا، راہ رو، ملک عدم، ملک عدم، موت کے بعد کا عالم۔ اگر ایسا کریں گے، اسی طرح سے اب دیکھیے، یا اگر یہ ایک محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، راہی ملک عدم، یعنی اس عالم کے مسافر، اس عالم کے رہنے والے، اس عالم میں جو عالم جانے والا ہو جو رہنے والا نہ ہو، جو عالم جانے والا ہو جو رہنے والا نہ ہو، اس عالم کو ہم ملک عدم کہتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو، اس کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو ہم راہی ملک عدم کہتے ہیں۔ تو پہلا ہی شعر ہے اس نظم کا، یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے۔ اس کو بھنک ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آج کل جو ہمارے طور طریقے ہے، آج کل جو ہماری تہذیب ہے، آج کل جو ہماری ثقافت ہے، یہ رہنے والی نہیں ہے،
یہ راہی ملک عدم ہوں گے. یہ اس ملک کے مسافر ہے, اس ملک کے راہی ہے جو جانے والا ہے, جو رہنے والا نہیں ہے. یہ آئے اور گئے. یہ طور طریقے ہمارے, یہ اخلاص, یہ محبت, یہ شرافت, یہ دیانت, یہ اصول, یہ سب کچھ, یہ سماجی معاملات, یہ سماجی لین دین, یہ دوستانہ, یہ رشتے, یہ ناطے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جانے والی ہے, یہ رہنے والی نہیں ہیں. اور کیا ہوگا؟ نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے. ایک نئی تہذیب ہوگی اس کی جگہ پر. یہ تہذیب رہنے والی نہیں ہے. اس تہذیب کی جگہ پر ایک نئی تہذیب آئے گی اور نئے ساما بہم ہوں گے, اور ہمارے لیے نئے نئے سامان ہوں گے, نئے نئے سامان ہوں گے, نئی نئی چیزیں آئے گی. اب تو سرسوں دا ساگ اور کیا بولے مکی دی روٹی نہیں ملے گی. اب پیزا ملے گا, اب کیک ملے گا, اب یہ سب چیزیں آپ کو ملے گی. تو انہی سے آپ کو اب اپنا من بھرنا ہے, اپنا دل بھرنا ہے. ہاں, تو یہ پوری نظم کو جب آپ پڑھیں گے تو اسی تناظر میں اس کو پیش کیا گیا ہے. جیسے میں ایک شعر پڑھتا ہوں: ہماری اصطلاحوں سے زبان نہ آشنا ہوگی, ہماری اصطلاحوں سے زبان نہ آشنا ہوگی. جو ہماری اصطلاحیں ہیں, جو ہم پڑھاتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں, جو ہم لکھتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں, جو باتیں ہم کرتے ہیں, جو باتیں آپ سمجھتے ہیں, آج کے دور میں ان سے زبان جو ہے آنے والے دور میں نا آشنا ہوگی, ان کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوگی, ان سے جانکار نہیں ہوگی, ان کو جاننے والی نہیں ہوگی. لغاتیں مغربی بازار کی باخا سے ضم ہوں گے, اور مغرب کی جو لغت ہے, مغرب کے جو الفاظ ہیں, مغرب کے جو لفظ ہے, مغرب کی جو زبان ہے, وہ بازار کی باخا میں ضم ہو جائیں. یعنی بازار کی بھاشا جو ہے, جو ہماری زبان ہوگی, باخا زبان کو کہتے ہیں, وہ پھر مغربی زبان ہوگی. تو یہ سب یورپی تہذیب یہی دکھا تھا ہمارے شعراء کو. اکبر الہ آبادی کو یہ چیزیں دکھتی تھی. اسی لیے وہ کہتے ہیں کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا, ہوئے جس سا سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے. تو یہی بنیادی طور پر اس کا پیغام بھی ہے کہ تباہی آئے گی, اور اس تباہی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے, لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اکبر الہ آبادی. اور انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ طنز کا طریقہ تھا, مزاح کا طریقہ تھا. وہ مزاحیہ اور طنزی انداز میں لوگوں کو سمجھاتے تھے, لیکن ان کو اس کا شدت سے احساس تھا کہ میں اس انقلاب کو روکنے والا نہیں ہوں, یہ تو آنے والا ہے اور یہ آ کے رہے گا. اسی لیے کہتے ہیں تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اکبر, بہت نزدیک ہیں وہ دن کہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے. یعنی قصہ ختم. یہ تو آئے گا ہی آئے گا, نہ ہم رہیں گے نہ تم رہیں گے. تو انقلاب کو آنا ہے اور یہ آ جائے گا. تو یہ ہم نے بات کی نئی تہذیب نظم کے حوالے سے مختصراً. اس میں بھی کچھ خامیاں رہی ہوگی, کچھ چیزیں رہی ہوں گی جن پر ہم بات نہیں کر سکے. آگے کی کلاس میں کبھی کریں گے. اور اس کلاس کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی. سلامت رہو, جہاں رہو, گھروں میں رہو, اپنے گھروں کے اندر رہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.